بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ آسان فقہ برائے خواتین کورس کے سلسلے میں آج سبق نمبر 32 کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ آج کے سبق میں ہم نکاح کے مسائل پڑھیں گے۔ نکاح کے مسائل کو شروع کرنے سے پہلے نکاح سے متعلق کچھ ابتدائی باتیں سماعت فرما لیں۔ نکاح کسی بھی معاشرے کے اندر امن پیدا کرنے اور کسی بھی معاشرے کو بے راہ روی اور بدکاری سے محفوظ کرنے کا شرعی طریقہ ہے۔ جس معاشرے کے اندر نکاح آسان کر دیا جائے وہ معاشرہ پرامن، پاکیزہ اور صلاح اور سلامتی والا بن جاتا ہے، لیکن جس معاشرے کے اندر نکاح کو مشکل کیا جائے اور بدکاری کو آسان کر دیا جائے تو پھر اس معاشرے کو تباہ ہونے سے اور اس معاشرے کے اندر بگاڑ کے پیدا ہونے سے کوئی نہیں روک سکتا۔ اسی لیے جتنے بھی آسمانی مذاہب ہیں ان تمام مذاہب کے اندر نکاح پر زور دیا گیا ہے، اور چند ایسی چیزیں ہیں جو کم و بیش 1,24,000 انبیاء کرام کی مشترکہ سنت میں سے ہیں۔ انہی چیزوں میں سے ایک چیز نکاح بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے دنیا میں جتنے انبیاء کرام بھیجے ہیں سوائے چند انبیاء کے تمام انبیاء نے یہ مبارک عمل انجام دیا ہے، بلکہ ایسے انبیاء بھی گزرے ہیں جنہوں نے ایک سے زیادہ نکاح بھی کیے ہیں۔ چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب دنیا میں مبعوث کیا گیا تو نبوت ملنے سے پہلے ہی آپ علیہ الصلاۃ والسلام نکاح کے بندھن میں بندھ چکے تھے۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی عمر مبارک جب 25 سال تھی تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنا پہلا نکاح مکہ مکرمہ کے ایک پاک دامن، ایک شریف اور مالدار خاتون حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا سے کیا تھا، جن کی عمر اس وقت 40 سال تھی، اور جب تک وہ حیات رہی آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے ان کی موجودگی میں کوئی دوسرا نکاح نہیں کیا۔ اس کے بعد جب ان کا انتقال ہو گیا تو آپ نے 10 مزید نکاح بھی کیے ہیں۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیت تھی، جبکہ عام امت کے افراد کے لیے بیک وقت 4 نکاح کرنے کی اجازت ہے۔ ہماری شریعت کے اندر نکاح کی بڑی فضیلت وارد ہوئی ہے۔ چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ یہ جو دنیا ہے یہ ایک استعمال کی چیز ہے، اور دنیا کی چیزوں میں سب سے اچھی چیز نیک عورت ہے۔ اسی طرح ایک روایت میں ہے کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا نکاح میرا طریقہ اور میری سنت ہے، اور ایک اور روایت میں ہے کہ جو میری سنت پر عمل نہ کرے وہ مجھ سے نہیں ہے۔ اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح سے متعلق فرمایا کہ تم نکاح کیا کرو، اس لیے کہ میں قیامت کے دن تمہاری وجہ سے دیگر امتوں پر فخر کروں گا۔ معلوم یہ ہوا کہ نکاح ایک مبارک عمل ہے، اور اگر اللہ تعالیٰ انسان کو استطاعت دے دے تو اس سنت پر عمل ہو جانا چاہیے۔ نکاح کے حوالے سے پہلا مسئلہ یہ ہے کہ نکاح کیسے ہوتا ہے۔ نکاح ایجاب اور قبول کے 2 لفظوں سے ہو جاتا ہے۔ مثال کے طور پر کسی نے گواہوں کی موجودگی میں کسی شخص سے یہ کہا کہ میں نے اپنی لڑکی
کا نکاح تمہارے ساتھ کر دیا، اور جواب میں اس شخص نے کہا کہ میں نے یہ نکاح قبول کیا، بس نکاح ہو گیا۔ البتہ اگر اس شخص کی لڑکیاں بیٹیاں ایک سے زیادہ ہو تو پھر اس کا نام لینا بھی ضروری ہوگا۔ تو نکاح کے مجلس کے اندر جو پہلی گفتگو ہوتی ہے اسے ایجاب کہا جاتا ہے، اور جو دوسری گفتگو ہوتی ہے یعنی دوسری جانب سے اسے قبول کہا جاتا ہے۔ یہ ہے نکاح کے الفاظ۔ البتہ اگر کسی نے یہ کہا کہ میں اپنی فلاں لڑکی کا نکاح تمہارے ساتھ کر دیتا ہوں، یا میں نے اپنی فلاں لڑکی کا نکاح تمہارے ساتھ کر دیا ہے، اور جواب میں وہ شخص خاموش رہے، کوئی جواب نہ دے، تو چونکہ قبول نہیں پائے گیا اس لیے اس صورت میں نکاح نہیں ہوگا۔ اگر کسی لڑکے کی طرف سے کسی شخص سے یہ کہا جائے کہ اپنی فلاں لڑکی کا نکاح میرے ساتھ کر دو، اور لڑکی کے والد نے کہا کہ میں نے اس کا نکاح تمہارے ساتھ کر دیا، تو اس صورت میں بھی نکاح ہو جاتا ہے۔ اگر نکاح کے مجلس میں لڑکی خود موجود ہو اور لڑکی کا ولی لڑکی کی طرف اشارہ کر کے یوں کہہ دے کہ میں نے اس کا نکاح تمہارے ساتھ کر دیا، اور جواب میں لڑکا کہہ دے کہ میں نے قبول کر لیا، تب بھی نکاح ہو گیا۔ اشارہ کرنے کے بعد اب نام لینے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن اگر اس مجلس میں لڑکی موجود نہ ہو تو پھر اس کا مکمل تعارف کروانا ضروری ہوگا، یعنی اس لڑکی کا نام بھی لینا پڑے گا، اس کے والد کا نام بھی لینا پڑے گا، تب جا کر نکاح ہو جائے گا۔ نکاح صحیح ہونے کے لیے ایجاب اور قبول کے علاوہ جو دوسری شرط ہے وہ یہ ہے کہ اس میں گواہ موجود ہو، یعنی کم سے کم 2 مرد ہو یا 1 مرد اور 2 عورتیں موجود ہوں، اور یہ سارے کے سارے مسلمان بھی ہو اور بالغ بھی ہو، اور وہ لوگ اپنے کانوں سے نکاح کے ایجاب اور قبول کے الفاظ بھی سن لے تو نکاح ہو جائے گا۔ چنانچہ اگر کوئی شخص تنہائی میں دوسرے سے کہہ دے کہ میں نے اپنی بیٹی کا نکاح تمہارے ساتھ کر دیا، اور اس لڑکے نے کہا کہ میں نے قبول کر لیا، تو نکاح نہیں ہوا۔ اسی طرح اگر صرف ایک شخص کی گواہی میں اور ایک شخص کی موجودگی میں نکاح ہو جائے تب بھی نکاح نہیں ہوا۔ اگر نکاح کے مجلس میں مرد موجود ہی نہیں تھا، صرف عورتیں موجود تھیں، اگرچہ وہ عورتیں 2 سے زائد ہو، 3 ہو، 4 ہو، 10 ہو، تب بھی نکاح نہیں ہوگا کیونکہ مرد موجود نہیں ہے۔ اگر نکاح کے مجلس میں 2 مرد تو ہیں لیکن وہ مسلمان نہیں ہیں، یا ان میں سے ایک نابالغ ہے، تو بھی نکاح نہیں ہوگا۔ اسی طرح اگر ایک مرد اور 2 عورتوں کے سامنے نکاح ہو جائے لیکن وہ دونوں عورتیں ابھی بچیاں ہیں، لڑکیاں ہیں، نابالغ ہیں، یا ان میں سے ایک نابالغ ہے، تو بھی نکاح صحیح نہیں ہے۔ اس لیے علماء فرماتے ہیں کہ بہتر یہ ہے کہ کسی بڑے مجمع میں نکاح کر لیا جائے، جیسے نماز جمعہ کے بعد جامع مسجد میں یا کسی اور مجمع میں، تاکہ نکاح کی خوب تشہیر ہو جائے۔ چھپ چھپا کر نکاح نہیں کرنا چاہیے، لیکن اگر کوئی ایسی صورت ہو گئی کہ زیادہ لوگوں کو پتہ نہ چل سکے تو کم سے کم 2 مرد یا 1 مرد اور 2 عورتیں ضرور موجود ہونی چاہیے جو اپنے کانوں سے نکاح کے ایجاب اور قبول کو سنیں۔ اگر مرد بھی بالغ ہے اور عورت بھی بالغ ہے اور 2 گواہ بھی موجود ہے، اور پھر مرد اور عورت میں سے ایک دوسرے سے کہہ دے کہ میں نے اپنا نکاح تمہارے ساتھ کر لیا، اور دوسرا کہہ دے کہ میں نے قبول کر لیا، تو بھی نکاح ہو جائے گا۔ ولی کا موجود ہونا ضروری نہیں ہے۔ اگر کسی نے اپنا نکاح خود نہیں کیا بلکہ کسی سے کہہ دیا کہ تم جا کر میرا نکاح کسی سے بھی کر دو، یا یوں کہا کہ میرا نکاح فلاں شخص سے یا فلاں عورت سے کر دو، اور اس ولی نے جا کر 2 گواہوں کی موجودگی میں نکاح کر لیا، تو اس صورت میں بھی نکاح ہو جاتا ہے۔ یہ نکاح سے متعلق کچھ ابتدائی مسائل ہیں۔ کل کے سبق میں انشاءاللہ پھر ہم نکاح کا حکم پڑھیں گے، اور ساتھ ساتھ جن عورتوں سے نکاح کرنا حرام ہے ان کی تفصیل پڑھیں گے، جن کو محرمات کہا جاتا ہے۔